مسیح کے بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری طرف سے آپ کو عید سعود مبارک ہو. آج ہم اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخری دن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یا لوگوں سے کیا کیا باتیں کی، اور وہ باتیں آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس سے پیشتر کہ ہم کلام مقدس کی طرف بڑھے، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت لوگوں تک شیئر کریں. آئیں کلام مقدس میں سے دیکھیں. لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب اور اس کی 50ویں آیت سے ہم باب کے اختتام تک پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خداوند ہم سب کو برکت دے. سب کہیں آمین. آج یہ بہت ہی خاص دن ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس دن کو منا رہی ہے. یہ دن اس لیے بھی خاص جو ہے وہ ہے کہ آج کا دن وہی دن ہے جس دن یسوع مسیح آسمان پر صعود کیے تھے. کیونکہ اس سال جو ہم نے عید قیامت المسیح کی عید جو منائی ہے، جس روز یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، وہ دن تاریخی اعتبار سے اور کیلنڈر جو یہودی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے وہی دن وہی تاریخ تھی. اور اس سبب سے آج کا جو دن ہے عید سعود کا دن ہے، وہی یہودی کیلنڈر کے اعتبار سے وہی دن ہے جس دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے. آج ہم ان باتوں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے باتیں کی اور جو ان کو آخری دن سکھایا. پہلی بات کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک واک پر گئے ہیں، اور وہاں پر یسوع مسیح ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور کیا بات کر رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو آنے والے دنوں میں روح القدس جو ہے وہ دیا جائے گا، اور میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. اور یسوع مسیح نے وہاں پر روح القدس کے نزول کی پیش گوئی کی اور ان سے کہا کہ تمہیں روح القدس ملے گا، اور جب تم کو روح القدس مل جائے گا اور جب تم پر روح القدس نازل ہو جائے گا، تم قوت پاؤ گے. تم تمام یروشلم میں، تمام یہودیہ میں، تمام سامریہ میں، بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے. دوسری بات یسوع مسیح نے ان سے جو کی وہ بھی روح القدس کے بارے میں ہی کی. اور یسوع مسیح نے ان سے کہا، جب تک روح القدس کا لباس تم کو نہ مل جائے، قوت کا لباس تم کو نہ مل جائے، اس وقت تک اسی شہر میں یعنی یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اور ٹھہر کر کیا کرنا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک تم کو روح القدس نہ مل جائے دعا میں ٹھہرے رہنا، لیکن یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اور تم کو روح القدس مل جائے گا. تیسری بات، یسوع مسیح انہیں چلتے چلتے واک کرتے کرتے بیتنیہ کے باہر تک لے گئے. بیتنیہ کون سا علاقہ ہے؟ بیتنیہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یسوع مسیح کے عزیز رہتے تھے. اس کا عزیز اور قریبی یا بیسٹ فرینڈ رہتا تھا، اور وہ تھا لازرس، اور اس کے ساتھ مریم اور اس کی بہن مرتھا. یسوع مسیح اپنے آخری دن ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اور بہت سارے سکولرز کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح نے آخری کھانا بھی وہیں پر کھایا، اور پھر جو ہے وہ آسمان پر وہ اٹھائے گئے. اور یسوع مسیح نے وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کو برکت دی ہے. اور پاسبل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، خاص طور سے اس کے شاگرد اور مریم، مرتھا اور لازرس، ان کو برکت دی. اور پھر چوتھی بات، پھر ایسا ہوا کہ وہ ان کے درمیان سے ایک دم سے جدا ہو گیا اور وہ آسمان پر اٹھایا جانے لگا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادل نے اسے چھپا لیا اور وہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، صعود کر گیا. پانچویں بات وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ جب وہ آسمان پر اسے دیکھ رہے تھے تو ایک دم سے ان کے درمیان دو شخص
سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے درمیان آ گئے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو فرشتے تھے جو ان کے درمیان موجود ہوئے، کھڑے ہوئے، اور ان سے کہنے لگے کہ جس یسوع مسیح کو تم آسمان پر جاتا ہوا دیکھتے ہو، اس یسوع کو تم پھر سے آسمان سے آتا ہوا دیکھو گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو آسمان پر صعود کر گیا، وہ دوبارہ سے زمین پر آئے گا، اور وہ لوگ جو روح القدس کی پوشاک پہنے ہوں گے، جو قوت کا لباس پہنے ہوں گے، ان کو وہ اپنے ساتھ آسمان پر اٹھا لے جائے گا۔ سو آئے اس کے آنے سے پہلے ہم اس قوت کے لباس کو پہن لیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں وہ آسمان پر اٹھا لے جائے۔ سو بہت شکریہ، خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔